تعالیٰ کی ہونی چاہیے. جس انداز سے بھی آپ اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس میں آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اگر اللہ پاک نے اس کو نیا سال دیا ہے تو یا اللہ پاک اس سے نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اسے نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی سچی محبت عطا فرما، سچا عاشق رسول بنا، نماز کا پابند بنا. اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیا کریمہ تلاوت کی گئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو کوئی اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے خاص انعام فرمایا ہے. اب اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم شفیع معظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان اور میرے اہل و عیال اور میری اولاد سے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی میں سب سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں. جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تب بھی آپ کو ہی یاد کرتا رہتا ہوں اور اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک آپ کی زیارت نہ کر دوں. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے اپنی موت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا خیال آتا ہے تو سوچتا ہوں آپ تو جنت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بلند ترین مقام پر جلوہ افروز ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہوں گا تو خدشہ ہے کہ کہیں آپ کی زیارت سے محروم نہ ہو جاؤں. حضور نبی اکرم شفیع معظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام اس آیہ مبارکہ کو لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس عاشق سے فرما دیجئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب، کہ آدمی کو جس کے ساتھ محبت ہوگی اسی کے ساتھ ہوگا. ایک اور حدیث پاک میں عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح مثل العطار ان لم يصبك منه فاصابك ريحه ومثل الجلیس السوء مثل الكيل ان لم يحرك بشرره علق بك من ريح. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم شفیع معظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے ساتھی کی مثال عطار کی سی ہے، اسے اگر تمہیں اور کچھ بھی نہ ملے تو اس کی اچھی خوشبو تو پہنچ ہی جائے گی. اور فرمایا کہ برے دوست کی مثال لوہار کی سی ہے، اگر اس کی بھٹی کے شعلے نہ بھی جلائیں تو اس کی بھٹی کی بدبو تو تمہیں ضرور پہنچے گی. تو حکم یہ ہے قرآن و سنت کی روح سے کہ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کریں، ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھے، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے جن کی مجلس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو آتی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق رسول ہوں،
اور وہاں میں ان کی مجلس میں بیٹھنے پر جو اللہ پاک کا کرم ان پر نازل ہوگا، جو اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں ان پر نازل ہوں گی، تو جو ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ان پر بھی اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ برے بندے دی صحبت یار، میاں صاحب فرماتے ہیں کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا۔ اسی حدیث پاک کو انہوں نے اپنے شعر میں بیان کیا۔ مراد یہ ہے کہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی محفل میں بیٹھنا چاہیے اور اپنے سینے کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجاگر کرنا چاہیے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو اپنے سینے میں جلانا چاہیے۔ یہ زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے کہ غلام ہے رسول کے غلام ہے، صرف نعرے کی حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قریش کے جو چلاک سفیر تھے، بعد میں اسلام لائے، اسلام لانے سے پہلے قریش والے کہتے تھے کہ اگر اللہ نے معاذ اللہ نبی بھیجنا ہوتا تو عروہ بن مسعود جیسے دانشور جیسے عقل مند کو بھیجتا۔ اتنا زیادہ ان کو معتبر سمجھا جاتا تھا، اتنا زیادہ ان کو چلاک عقل مند سمجھا جاتا تھا کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے مذاکرات کے لیے آئے، سفیر بن کر آئے، تو آ کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تو اس نے جب دیکھا، پہلے تو اس نے خوشامد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کو ایسے ہاتھ لگایا کہ سرکار جانے دے، تو آپ کا سگا بھتیجا عشق مصطفیٰ کیا ہوتا ہے، جو صحابہ کرام کے ساتھ تھا، جو مسلمان تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے یہ نہیں دیکھا میرا چچا ہے، تلوار کا دستہ ہاتھ پر مار کر فرمانے لگا کہ چچا اگرچہ تیری نیت اچھی ہے، تو خوشامد کے لیے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی کو ہاتھ لگا رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی بے ادبی ہے، اب دوبارہ اگر ہاتھ لگایا تو تمہارا ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں۔ یہ سگا بھتیجا، یہ ہوتا ہے عشق مصطفیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا ایک جنگ میں اسلام کے مخالف تھا، ایک دفعہ عرض کرتا ہے ابا جان ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جنگ کے دوران آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے، تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن اگر میں ہوتا تو دشمن رسول سمجھ کر تجھے ختم کر دیتا۔ یہ ہوتا ہے عشق مصطفیٰ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم تب تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ پھر ایک اور مرتبہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کے دوران آپ کی آواز ان کی آواز سے ذرا اونچی ہو گئی۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ اب اگر تمہاری آواز آقا علیہ السلام کی آواز سے اونچی ہوئی تو تمہاری گردن کاٹ کر رکھ دی جائے۔ یہ تھے عاشق رسول، انہوں نے پوچھا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فتویٰ لگائیں گے، یا اجازت نہیں لی۔ جب عشق ہوتا ہے تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کو نہ ہی خدا سمجھو نہ خدا کا بیٹا سمجھو. اس کے بعد جتنے بھی محبت کے پیمانے ہیں جس طرح چاہے محبت. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اب اگر تمہاری آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہوئی، اور یہ تو قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ ہے ایمان والو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو ان کی آواز کے مقابلے میں پست رکھا کرو. اور ہوگا کیا اگر آواز اونچی ہو گئی؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر آواز اونچی ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں اس چیز کی خبر بھی نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آواز بھی نہ اونچی ہو. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ان پر اس دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. وعد لهم عذابا الیما، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے، شدت والا عذاب ہے ان کے لیے. مفتی احمد یار خان صاحب نئی میرا رحمۃ اللہ علیہ یہی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جب میں عمرہ کے لیے گیا تو میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جالیوں کے سامنے کھڑا تھا. جب انہوں نے کہا کہ منہ ادھر نہ کرے تو میرے یکدم سے ذہن میں القاء ہوا کہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر اللہ کی طرف سے القاء ہوا کہ یہ جو آواز سے اونچی آواز کرنا ہے، یہ جو کمر کرنا ہے، یہ بھی اسی معنوں میں آتا ہے. یعنی کہ اس بارگاہ کی ذرا سی ذرا بے ادبی کی تو انسان دائرہ ایمان سے نکل گیا، اور اگر دل میں خیال بھی آیا اس پر بھی بہت زیادہ غریب ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں، اور اس نئے سال کا اس بات کے ساتھ آغاز کریں کہ باری تعالیٰ یہ جو نیا سال ہے، آج تو جمعہ بھی دن بھی جمعے والا ہے، برکت والا ہے. پچھلے سال میں ہم سے خطائیں ہوئی، ہم اس پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، ہم اس پر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. باری تعالیٰ ہماری سابقہ غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے سابقہ خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما، اور اس سال کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا، باعث برکت بنا، اور اس سال کو ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ ہم نماز کے بھی پابند رہیں، ہم قرآن سے بھی محبت کریں، ہم مسجد کے ساتھ بھی محبت کریں، اور تیرا دیا ہوا مال زیادہ سے زیادہ تیری راہ میں خرچ کریں. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو دین مدین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اذان